السلام علیکم دوستوں، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد علی، اور آج ہم مارکوم نیوز کی طرف سے ایک نئے سیگمنٹ کا آغاز کریں جس کا نام ہے وزیر نامہ۔ اس میں منسٹر سے مختلف ان کے اچیومنٹس اور اس کے پرسنل لائف کے بارے میں یا ان کی جو بھی کارکردگی ہے تو وہ ہم ان سے جانیں گے۔ تو ہمارے جو اس سیگمنٹ کے جو پہلے وزیر ہیں ان کا نام ہے مس زرتاج گل، جو کہ اسٹیٹ منسٹر فار کلائمیٹ چینج ہیں۔ تو آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ ہمارا ایک چیلنج ہے مارکوم کی طرف سے 3 منٹ میں 3 سال کی کارکردگی کو کیمرے کے سامنے، عوام کے سامنے لانا ہے۔ تو وہ ہمارا چیلنج قبول کرتی ہیں یا نہیں؟ چلیں آئیے ان سے ملتے ہیں۔ السلام علیکم میم۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے تو بہت شکریہ مارکوم کے لیے ٹائم نکالنے کا۔ میم آپ کا نام زرتاج گل پاکستانی جانتے ہیں، تو ہمیں یہ بتائیں کہ آپ سیاست میں آنے سے پہلے اور سیاست میں آنے کے بعد کیا تبدیلیاں ہیں؟ سیاست میں آنے سے پہلے بھی میں بہت زیادہ پیٹریوٹک تھی، مجھے پاکستان سے شدید محبت ہے، میرا رومانس پاکستان ہے اور میں پاکستان کے خلاف کی بات نہیں برداشت کر سکتی۔ مجھے پاکستان کا تمام لینڈسکیپ، تمام لوگ، خوبصورت ترین قوم ہے اور پاکستان کا جو لینڈسکیپ ہے وہ مجھے انتہائی پسند ہے۔ البتہ اس وقت بھی کوئی اگر انصاف کسی کے ساتھ نہیں ہوتا تھا تب بھی میں آواز اٹھاتی تھی، اور اب ایم این اے بننے کے بعد اور منسٹر بننے کے بعد زیادہ رسپانسبلٹی ہے، پرسنل لائف ختم ہو گئی ہے، لیکن کوشش اور خواہش ہے کہ جب تک زندگی ہے کوئی یہ نہ کہے کہ میں نے 1 روپے کی بھی کرپشن کی ہے، یہ میں برداشت نہیں کر سکتی۔ اور دوسرا یہ کہ جن لوگوں نے مجھے ووٹ دیا ہے، جن لوگوں نے مجھے عزت دی ہے، اسپیشلی ڈیرہ غازی خان کے لوگ، ان کا قرض ہے میرے اوپر، تو ان کو ہمیشہ ملتی رہوں، کوئی ان کے ساتھ فاصلہ نہ رہے، کوئی یہ نہ کہے کہ جیتنے کے بعد یہ صرف اسلام آباد بیٹھ گئی۔ لہٰذا 3 سالوں میں ریکارڈ ہے کہ جمعہ ہفتہ اتوار چاہے بیمار ہوں چاہے کوئی بھی ایشو، اس کے باوجود بھی جمعہ ہفتہ اتوار میں ٹریول کر کے 7-8 گھنٹے میں ڈیرہ غازی خان میں گزارتی ہوں اپنے لوگوں کے ساتھ۔ تھینک یو میم۔ آپ نے ٹیکسٹائل ڈیزائننگ کی لیکن سیاست میں ابھی یہ کیسے؟ نہیں، پہلے بھی لٹریچر پڑھا تھا، پولیٹیکل سائنس پڑھی تھی، پھر بعد میں NCA میں ڈگری لینے کے لیے چلی گئی، وہ ٹیکسٹائل میں لے لی، پھر اس کے بعد لیکن یہ تھا کہ میں انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا حصہ تھی۔ اسٹوڈنٹ لائف سے میں پرائم منسٹر عمران خان کو فالو کرتی تھی، اس کو پرائم منسٹر نہیں تھے، اور سوچا یہ تھا کہ اگر کبھی پالیٹکس میں جاؤں گی تو اسی پارٹی کے ساتھ ہی جینا مرنا ہوگا۔ اور دوسرا یہ کہ یہ نہیں فرق پڑتا کہ آپ کی فیلڈ کیا ہے، فرق یہ پڑتا ہے کہ آپ اپنے حق کے لیے کتنی آواز اٹھا سکتے ہیں۔ آئی تھنک آئی ہیو اے بیٹر وائس، بول سکتی ہوں، علاقے کے لیے لڑ سکتی ہوں، اور وہ بھی اچھی بات ہے۔ جو NCA کا ایک کریٹیو سینس اور ٹچ ہے وہ بھی رہنا چاہیے۔ اتنا سخت کیا اس کو کہتے ہیں مردانہ وار جو الیکشن لڑ کے آئی ہوں میں، تو اس میں تھوڑی سی یہ فیمنزم بھی قائم ہونا چاہیے۔ اچھا میم، آپ پاکستان کی چند الیکٹڈ خواتین میں شامل ہوتی ہیں، تو DG خان جیسے علاقے میں جہاں پہ ایک پولیٹیکل بیک گراؤنڈ ہونے ایک آدمی ہے، تو اس کو ہرا کر آپ لوگوں نے کیسے اعتماد کیا؟ آپ نے کیا مطلب اسٹریٹجی کی؟ آپ کی کیا سوچ تھی، ویژن تھا؟ نو ڈاؤٹ اس دفعہ تو 2018 میں آئی تھنک ہارڈلی تمام پارٹیوں سے مل کے شاید انکلوڈنگ می صرف 10 خواتین الیکٹ ہو کے آئی ہیں، باقی سارا ایوان جو ہے وہ مرد خود الیکٹ ہو کے آئے اور پھر خواتین ریزرو سیٹ پہ آئی ہیں، تو ہم شاید صرف 10 خواتین ہیں۔ اس کے لیے میں سلوٹ کرتی ہوں، اور میں ڈیرہ غازی خان کے لوگوں کی جو ایک اویئرنیس ہے اس کا اور ان کے ٹرسٹ کا شکریہ ادا کرتی ہوں۔ پرائم منسٹر عمران خان کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے ایک اسٹوڈنٹ لائف سے PTI جوائن کرنے والی یوتھ کا حصہ ورکر کلاس کو انہوں نے ٹکٹ دی، انہوں نے اوپر ٹرسٹ کیا، اور علاقے کے لوگوں نے ثابت کر دیا کہ ٹھیک چوائس تھی۔ اور یہ کہ فیوڈل ایریا ہے اور ان کو ہرانا کتنا مشکل تھا، میرا خیال ہے کہ جو سب سے زیادہ ایک تو اسٹیٹس کو کے خلاف جو پرائم منسٹر عمران خان نے 23 سال کی جدوجہد کی تھی، ایک وہ میرے بہت زیادہ کام آئی، اور دوسری بات یہ کہ یہ جو پارٹی ہوتی ہے نا، یہ آپ کا گھر ہوتا ہے، آپ کا پلیٹ فارم ہوتا ہے۔ اس پارٹیوں کے اندر جو ہے نا ہمیشہ نئے لیڈر آنے چاہیے۔ مجھے یہ بات فخر ہے کہ میری پارٹی میں آئندہ بھی اور ابھی بھی اگر ہائیسٹ ینگ لیڈرز جو پیدا ہوئے ہیں، اور جو برانڈ ہے پرائم منسٹر عمران خان کا، اور ابھی جو آپ یوتھ میں ان کو پارلیمنٹ کا بھی حصہ دیکھتے ہیں، کابینہ کا، چاہے وہ حماد اظہر ہے، فاروق حبیب ہے، شہریار ہے، مراد سعید ہے، میں ہوں، اسی طرح اگر آپ پروونشل دیکھیں
تو میں سمجھتی ہوں کہ وہ ہائیسٹ ینگیسٹ پارلیمنٹیرینز ہماری پارٹی سے آئی ہیں. اس کا مطلب کہ ہماری پارٹی میں اسکوپ ہے, ہماری پارٹی میں سیاسی اجارہ داری نہیں ہے, ہماری پارٹی میں کوئی وراثتی قانون نہیں ہے کہ انہیریٹنس کے طور پر جو ہے کچھ لوگ جو یا کچھ خاندان حکومت کریں گے, ایسا نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ سب سے زیادہ آپ کو پروگرس اور آپ کی جو ایویلیوشن ہے وہ آپ کی پارٹی کے کارکنان کو ریکگنیشن پی ٹی آئی میں پہلی دفعہ ملی ہے. باقی پارٹی تو اسٹیٹس کو کی ہے, کوئی پرچے کے ذریعے آ گیا, کوئی ٹیلی فون کال کے ذریعے آ گیا. اچھا میم, یہ منسٹری آف انوائرمنٹ سے منسٹری آف کلائمیٹ چینج, یہ یوں کہیں کہ 10% سے 10 بلین کا جو سفر تھا, یہ اس میں کیا کیا چیلنجز تھے؟ بیسکلی تو ظاہری بات ہے کہ ڈیوالو سبجیکٹ ہے 18 امینڈمنٹ کے بعد انوائرمنٹ کی منسٹری اور فارسٹ کی منسٹری پراپر پروونسز کے پاس چلی گئی ہے. ہمارے پاس کلائمیٹ چینج ہے, اور کلائمیٹ چینج کی جو ڈومین ہے موسمیاتی تبدیلی کی, اور سب سے بڑی بات یہ کہ ایک فیڈرل گورنمنٹ جو بڑے بھائی کا بھی کردار ادا کرتی ہے, ڈائریکشن بھی دیتی ہے, پالیسی میکنگ بھی دیتی ہے, وہ ہمارا کام ہے. اور پرائم منسٹر عمران خان کو اور ہمیں اس بات کا پتہ ہے, ان کا ویژن بھی ہے, ان کو پتہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ سب سے زیادہ موسمیاتی تبدیلی کا خطرہ ہے, تو ہم نے کس طرح اس کو میٹیگیٹ کرنا ہے, لڑنا ہم نے کیسے ہے اس موسمیاتی تبدیلی سے. تو جو 10 ارب درخت ہیں کے پی کے میں, جو ہم نے بانڈ چیلنج کو سرپیس کیا, 1 ارب سے زیادہ درخت لگا دیے, جس کو دنیا نے بھی ریکگنائز کیا, بانڈ چیلنج کو بھی ہم نے سرپیس کیا, وہ ہم نے اب ریپلیکیٹ کیا. وہ ہمارے لیے, ہم نے اپنی غلطیوں سے سیکھا, ہم نے اپنے ڈپارٹمنٹ کو اسٹرینتھن کیا, اور جو ہماری ضروریات ہے 22 کروڑ آبادی کی, 10 بلین درخت لگائیں گے تو ہم اپنا ماحول بچائیں گے. ٹھیک ہے میم, آپ یوتھ کو زیادہ ریپرزینٹ کر رہی ہیں, مین یوتھ کے لیے ایک آئیکن بنی ہے, تو یوتھ کا رول جو ہے پاکستان کی ترقی میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ سب سے پہلے یوتھ کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے کہ آپ خود کے لیڈر خود ہیں, آپ الیکٹورل پروسیس کا حصہ بنیں. آپ کی پہلی ذمہ داری آپ کی ایجوکیشن ہے, اس ملک سے محبت ہے, پیٹریوٹزم ہے. دوسری سب سے بڑی بات یہ کہ آپ کا جو ایک ووٹ کا حق ہے 18 سال کے بعد جو آپ کو مل جاتا ہے, اس کو ایکسرسائز کریں. الیکشن والے دن سونا نہیں ہوتا, اور اگر آپ سو جاتے ہیں تو پھر برے لوگ آپ کے اوپر مسلط ہو جاتے ہیں. پھر آپ کو یہ حق نہیں ہوتا کہ آپ کہتے ہیں کہ جی میرا گلی خراب ہے, میرا محلہ خراب ہے, بجلی ٹھیک نہیں ہے. لیکن اگر آپ نے ووٹ دیا ہے تو آپ اپنے جو نمائندے ان کا احتساب کر سکتے ہیں. تو پہلی بات یہ, اور دوسرا یہ کہ ہمیشہ یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ کی آواز کے لیے جو آپ نے لیڈر منتخب کرنا ہے وہ فیئر ہو, منافق نہ ہو, وہ بزدل نہ ہو, وہ آپ کی لڑائی جا کے لڑے. اور دوسرا یہ کہ وہ کرپٹ نہ ہو. تو یہ نوجوانوں کا یہ رول ہے کہ مین اسٹریم پولیٹکس کا بھی حصہ بنے, ڈاکٹرز بنے, انجینئرز بنے, لیکن پارلیمنٹ کا بھی حصہ بنے. کیونکہ اگر آپ پارلیمنٹ کا حصہ نہیں بنیں گے تو بدترین لوگ آپ کے اوپر مسلط کر دی جائیں گے جو اسٹیٹس کو کا حصہ ہوں گے. فیمیل امپاورمنٹ کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے, پاکستان فیمیل امپاورمنٹ کے بغیر چل نہیں سکتا, اور فیمیل امپاورمنٹ کی بہترین مثالیں ہمارے ملک میں موجود ہیں اور تھیں. ویسٹ میں نہیں تھی, ہمارے ملک میں سے پہلے تھی. ہم نے دنیا کی پہلی پرائم منسٹر, دنیا کی اسپیکر ہماری نیشنل اسمبلی کی. اور پھر سب سے بڑی بات یہ کہ محترمہ فاطمہ جناح, مادر ملت, جن کے پاس کوئی سیاسی پارٹی کا عہدہ نہیں تھا, اس کے باوجود بھی انہوں نے پاکستان بنانے میں اتنا بڑا کردار ادا کیا. ٹال ایلیگنٹ خاتون. تو ویمن امپاورمنٹ تو یہی. ہمارے ملک میں کوئی جاب کی ہمارے ملک میں کوئی خاتون کے اوپر کوئی قدغن نہیں ہے کہ وہ جاب نہ کرے یا کسی فیلڈ کے اندر نہ جائیں. اب تو آرمڈ فورسز کا بھی حصہ ہے, ڈاکٹرز, انجینئرز, تو پائلٹ تو آلریڈی ہیں. تو ایسے میں جو ہماری خواتین ہیں اس کے بغیر یہ ملک نامکمل ہے. شانہ بشانہ چلیں, گریس کے ساتھ چلیں. اور ویمن امپاورمنٹ یہی ہے کہ وراثت میں حصہ دیں ان کو, جو کہ اسلام میں ہے, جو کہ قانون میں بھی ہے. آپ نے خاتون کی امپاور کرنا ہے نا, تو اس کی خاطر جو ہے نا ادھر ادھر کے کلابے لگانے کے بجائے وہ جو اس کو وراثت میں حصہ ملا ہوا ہے نا قرآن سنت کے مطابق, اس کو سب سے پہلے اس کا حصہ دے کے امپاور کریں. اس کو شرمندہ نہ کریں, اس کو گھر سے بے دخل نہ کریں کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس نے حصہ مانگ کے کوئی غلطی یا زیادتی کر دی. کوئی ہلکی, اگر آپ کے بیٹے کا حق ہے تو آپ کی بیٹی کا بھی حق ہے. تو یہ امپاورمنٹ ہے کہ اکنامک امپاورمنٹ کے بغیر کوئی امپاورمنٹ نہیں ہے. اور برابری کا حق بھی یہی ہے. اگر آپ اپنی بیٹی کو صحیح طریقے سے ٹریٹ نہیں کرتے تو آپ ایکسپیکٹ کرتے کہ معاشرہ اور اس کا آنے والے انلاز اس کو صحیح ٹریٹ کریں. گھر سے تربیت شروع ہوتی ہے. برابری کا حق اپنی بیٹی کو آپ خود دیں. میم, یہ آج کل پاکستان میں خواتین کی مزید حقوق کے لیے بات چیت ہو رہی ہے. مختلف این جی اوز ہیں, مختلف منسٹریز ہیں,
تو آپ کی منسٹریز سیف انوائرمنٹ کے لیے کیا کریں گے, مطلب فیمیل کی سیف انوائرمنٹ؟ دیکھیں یہ آج کی نہیں ہے, یہ روز ازل سے ہے, روز اول سے ہے کہ خواتین اپنی امپاورمنٹ کی خاطر یا برابری کی خاطر جنگ لڑ رہی ہیں, لڑنا بھی چاہیے. لیکن ہمارے ملک میں ان کو جاب کرنے کا حق ہے, ایجوکیشن کرنے کا حق ہے, حاصل کرنے کا حق ہے, ان کو ووٹ ڈالنے کا حق ہے, ان کو پارلیمنٹ میں آنے کا حق ہے, وہ پرائم منسٹر بن سکتی ہیں, اسپیکر بن سکتی ہیں, پائلٹ بن سکتی ہیں, کوئی ان کو نہیں روک سکتا. اور ہمارے جو اسلامی معاشرے میں حقوق ہیں جو ایک خاتون کو بہو بیٹی کو ملے, ہمیں ابھی بھی ہم لائن میں جاتے ہیں, لوگ ہمیں مرد ہمیں جگہ دے دیتے ہیں, سیٹ سے ہمارے لیے اٹھ جاتے ہیں. یہ ہمارے معاشرے کی مثالیں ہیں. جو کچھ آج کل جو حقوق کسی اور کی آڑ میں جو باتیں ہو رہی ہیں وہ غلط ہیں, کیونکہ دیکھیں جو ہمارے معاشرے میں حقوق ہیں ہمیں وہی چاہیے, جو ہمارے اسلام میں حقوق ہیں ہمیں وہی چاہیے. اور میں سمجھتی ہوں کہ جو ویمن امپاورمنٹ ہے یا جو عورت کی برابری کا حق ہے, ہمیں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقام دیا ہے وہ ہمیں زیادہ دیا ہے, اور ہماری آواز سنی جانی چاہیے. تو ہماری جو منسٹری ہے, ایک تو یہ جو آج کل بحث شروع ہوئی, یہ بیسکلی اس لیے شروع ہوئی ہے کہ سوشل میڈیا کا دور ہے, لوگوں نے آواز اٹھانی شروع کر دی ہے, لوگ بولنا شروع ہوئے ہیں. جو خواتین کے خلاف کوئی بات کرتا ہے یا ہراسمنٹ کرتا ہے اس کے اوپر پہلی دفعہ بات ہونا شروع ہوئی ہے, چاہے وہ بچوں کے خلاف ہوں یا چائلڈ پروٹیکشن کے اوپر بات ہو رہی ہے پاکستان میں, ولنریبل سیکٹ آف سوسائٹی کے بارے میں بات ہو رہی ہے. اور اچھی بات ہے, بولیں گے تو ظلم نہیں برداشت کریں گے نا. تو یہ ڈیبیٹ چل پڑی ہے, لیکن ڈیبیٹ ہیلدی ختم ہونی چاہیے, اس کا رزلٹ نہیں کرنا چاہیے. اور جو ہمارے جو امپاورڈ خواتین ہیں یا جو جاب حاصل کرتی ہیں اور جگہ پہ آتے ہیں, ان کو ورک پلیس ہراسمنٹ نہیں ہونا چاہیے. ہمارے جو منسٹری ہے اس میں سب سے بہتر بات یہ, میں خود منسٹر ہوں, میری سیکٹری صاحبہ جی وہ بھی ایک خاتون ہے جو منسٹری کو چلاتی ہیں, جو ہماری ای پی اے کے ڈی جی ہے وہ بھی ایک خاتون ہے, جو ہماری نیشنل پارکس کو دیکھ رہی ہیں, جو ہماری وائلڈ لائف کو مغلہ نیشنل جو ہمارا ایک فورم ہے اسلام آباد وائلڈ لائف بورڈ, اس کی بھی ایک خاتون ہماری وہ ہے چیئر پرسن ہے. اور ہماری جو دونوں اسٹینڈنگ کمیٹیز ہیں کلائمیٹ چینج کی, چاہے وہ نیشنل اسمبلی کی چاہے وہ سینٹ کی ہیں, وہ بھی خواتین ہیں. اور ہماری جو اپنی منسٹری میں جو ہم نے ایس او پی رکھا ہوا ہے یا جو ہم نے رولز بنایا 10 بلین سونامی میں, اس میں آن دی ہول اور 15% ہم نے خواتین کا حصہ رکھا ہے کہ ہم ان سے نرسریز لیں گے اور ان کو انٹرپرینورشپ دیں گے, ان سے ہم زیادہ خریدیں گے. 15% ہم نے زیادہ حصہ اس کا بڑھا دیا. ٹھیک ہے. اچھا میم, جیسے کہ زیادہ سیاستدان جو ہے اپنے حلقے کے لیے زیادہ تر کام کرتے ہیں, تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ پاکستان کی ترقی کے ساتھ ساتھ اپنے ڈی جی خان کے لیے بھی مطلب کیا اقدامات کیے, کچھ کام کیے؟ سیاستدان کو جو الیکٹ ہو کے آتا ہے اس کو ہر الیکٹڈ ایم این اے کو اپنے حلقے کے لیے سوچنا چاہیے اور کام کرنا چاہیے. کیونکہ جو لوگ آپ کو عزت دیتے ہیں, جو آپ کو ووٹ دیتے ہیں, جو آپ کو پارلیمنٹ میں حکمران بنا کے بھیجتے ہیں, احتساب ان کا حق ہے اور علاقے کی ڈیولپمنٹ کا حق ہے. تو اگر ہر ایم این اے ہر ایم پی اپنے حصے کا کام کرے تو پاکستان ترقی کر جائے گا. کوئی علاقہ حلقہ ایسا نہیں ہوگا جو بغیر ترقی کے ہوگا. میرے علاقے میں نے 3 سالوں میں میں سمجھتی ہوں کہ سب سے بڑی بات یہ کہ جو میں نے فنڈ دیا وہ نظر آتا ہے, فنڈ ہم لگاتے ہیں. ہم نے ایس او پی رکھا ہوا ہے کہ جو ہمارے پاس آئے گا, جس نے ہمیں ووٹ دیا ہے یا نہیں دیا ہے, جو ہمارے پاس آ گیا تو ہم اس کو فنڈ دیں گے, اس کا علاقہ ٹھیک کریں گے. بہترین کام جو ہم نے کیا ہے, ہم نے اپنے سیوریج سسٹم پہ کیا ہے, ہم نے اپنے گلیوں کو بہتر کیا ہے, اسٹریٹ کوڈز ہم نے بہتر کیے ہیں, ہم نے پولیسنگ پہ بہت اچھا کام کیا ہے. ہمارے اگر پنجاب پولیس میں اگر بیٹر ریفارمز ہے تو وہ ڈی جی خان میں, جس طریقے سے ابھی ہم نے لادی گینگ کو ختم کیا ہے. ہم نے اسمارٹ سٹی ڈی جی خان بنایا ہے جس میں ہم اپنے 18 تھانوں کی 18 جو لاک اپ ہے اور 18 ایس ایچ او کی جو کرسی جو اس کے اوپر بیٹھا ہوتا ہے اس کو ہم آن لائن سرویلنس کر سکتے ہیں. ہم اپنے بارڈر کو ہم مانیٹر کر سکتے ہیں. ہم نے ابھی بی ایم پی میں بہترین سہولیات دی ہیں. ہیلتھ میں ہم نے اپنے ڈیرہ غازی خان میں بہترین کام کیا. ہم مدر اینڈ چائلڈ ڈیرہ غازی خان کا پہلا بنا رہے ہیں. دوسرا یہ کہ ہم نے کارڈیالوجی ہاسپٹل ڈیرہ غازی خان کا پہلی دفعہ یعنی کارڈیالوجی ہاسپٹل ہمارے پاس بن رہا ہے. باقی ہم نے روڈس پارکس کے اوپر کافی بہتر کام کیا. اور سوئی گیس کا 1994 کے بعد اگر میرے حلقے میں پہلی دفعہ کوئی پائپ لائن سوئی گیس کی بچ رہی ہے تو وہ میری وجہ سے ہے. میم اگلے 2 سال میں منسٹری آف کلائمیٹ چینج پاکستان کی ترقی میں کیا کرنا ہے؟ دیکھیں, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ منسٹری آف کلائمیٹ چینج اور پرائم منسٹر عمران خان وہ دنیا میں پاکستان کی جو عزت میں اضافہ کرانے کا سبب وہ منسٹری آف کلائمیٹ چینج ہے.
ہمارے جن ملکوں کے ساتھ ٹریڈیشنل تعلقات نہیں تھے یا جن کے ساتھ بارڈر نہیں ملتے تھے ان کے ساتھ ہمارے تعلقات کی بہتر ایز اے گرین ایمبیسڈر ہوئی ہے. 10 بلین سونامی کی وجہ سے ہمیں لوگوں نے اور ممالک نے ہمیں ریکگنائز کیا ہے. شاید ان سے ہمارے ٹریڈیشنل اس طرح کوئی پرانے تعلقات نہیں تھے پر اگر اب انہوں نے ہمیں ریکگنائز کیا ہے تو منسٹری آف کلائمیٹ چینج اگلے 2 سال میں اپنے آگے والے ٹارگیٹ پورے کرے گی. ہم لوگوں نے 1 ارب سے زیادہ درخت لگا دیے ہیں. ایکو سسٹم ریسٹوریشن پہ 23 نیشنل پارک ہم لوگوں نے اسٹارٹ کر دیے. یہ تاریخ کا بہترین فیصلہ ہوگا کہ آپ کے بایو ڈائیورسٹی بچے گی, وائلڈ لائف بچے گی, فلورا اینڈ فانا بچیں گے. اور میرین پروٹیکشن کے اوپر ہم لوگوں نے کام کیا ہے. پھر ہم نے جو اپنی زگ زیگ ٹیکنالوجی پہ ہم نے پنجاب میں تمام بھٹوں کو کنورٹ کر دیا ہے. اور سنس 1992 پہلی دفعہ یورو 5 پاکستان کے اندر گاڑیوں میں استعمال ہونا شروع ہو گیا جس میں سلفر اور ڈیزل کانٹینٹ نہیں ہے, سلفر اور لیڈ کانٹینٹ نہیں ہے, جس کی وجہ سے ایمیشنز میں یا پولوشن میں اضافہ نہیں ہوگا. اسموک کمیشن ہم لوگوں نے بنا دیا ہے. ہماری جو آئل ریفائنریز ہیں ہم نے ان کو 3 سال کا ٹائم دیا کہ وہ اپنے آپ کو اپ گریڈ کرے, بیٹر کرے. اس میں پارک کو بہت بہتر جا رہا ہے. اور ہم نے اپنی جو کلین گرین پاکستان ہے, 10 بلین سونامی ہے, ای ویہیکل پالیسی کے اوپر ہم نے بہت اچھی کمٹمنٹ کی ہے. 2030 تک ہم انشاءاللہ اپنی 30% جو اپنی گاڑیاں اس کو الیکٹرک پہ انشاءاللہ لے جائیں گے. اس سے ایمیشنز میں بڑی کمی آئے گی. یہ بڑا ایک ٹیکنالوجی میں اچیومنٹ ہے. پالیسی بھی ہم نے ہماری منسٹری نے یہ بنائی ہے پاکستان کی تاریخ میں. پلاسٹک بیگز بین کے اوپر یا پولیتھین کے اوپر یا اس کے اوپر ہم بڑا بہترین کام کر رہے ہیں. آن گوئنگ پروسیس ہے. ریچارج پاکستان جس میں ہم اپنے پانی کے واٹر ایکوافر کو یا اپنے واٹر ٹیبل کو بہتر کرنا چاہتے ہیں. جیسے بلوچستان میں اس طرح کے علاقوں میں 1200 فٹ سے پانی نیچے چلا گیا, زمین میں نمی ختم ہو گئی ہے, خشک سالی اور قحط سالی شروع ہو گئی. اس کے اوپر ہم کام اچھا انشاءاللہ کریں گے. 10 بڑے ڈیم تو ویسے پرائم منسٹر عمران خان کا ویژن ہے تو ہم اس میں ریچارج پاکستان ہم بھی اس میں انشاءاللہ کام کر رہے ہیں. اور کلائمیٹ اسمارٹ ایگریکلچر, فوڈ سیکیورٹیز کے لیے اس میں اگر آپ دیکھیں گے تو ہم نے ابھی فروٹ ٹریز اپنے 10 بلین سونامی میں شروع کر دی. آلیو کی اور بیری کی پلانٹیشن سے آلیو بہترین آئل, کوکنگ آئل, اور ویسے بھی فوڈ بہت زبردست فروٹ ہے. اور جو بیر ہے اس کے سے ہمارے شہد کی پیداوار میں بہت اضافہ ہوا ہے. تو اس کو ہم آگے لے کر چلیں گے. آگے یہی ویژن انشاءاللہ 2 سال میں پورا کریں گے. اپنے ٹارگیٹ کے قریب مزید آ جائیں گے. ریسائکلنگ کے بارے میں آپ کلین گرین پاکستان میں ایک کمپوننٹ کلین پاکستان ہے. پاکستان جنت کا ٹکڑا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس قدر خوبصورت بنایا ہے. کراکرم سے لے کے اور کوہ سلیمان تک کی پوری پہاڑی رینج یا فیری میڈوز یا ہنزا کا خوبصورت علاقہ, ایون اٹ سیلف اسلام آباد کتنا خوبصورت ہے. اس قدر خوبصورت ہمارا ملک ہے. تو ایسے میں جو گرین پارٹ کے اوپر بہت زیادہ کام بہتر ہو رہا ہے. کالج کے اسٹوڈنٹس, اسکول کے علماء کرام, خواتین, ایکیڈیمیا بہت زیادہ ہمارے ساتھ پلانٹیشن کر رہے ہیں, بہت بہترین کام کر رہے ہیں. کلین پارٹ کے اوپر ابھی کام کرنے کی ضرورت ہے. ریسائکلنگ کے اوپر ابھی ہم نے کام کرنا شروع کیا کیونکہ دنیا ویسٹ ٹو انرجی پہ چلی گئی. ہمارے پاس ابھی تک لینڈ فل سائٹ سائنٹیفک ابھی تک اس طرح موجود نہیں ہے. اور پلاسٹک بیگز بہتر جا رہا ہے شاپنگ بیگ کے اوپر جو وہ ہے, لیکن یہ کہ وہ اس کا ایک اسمال سلوشن ہے. ابھی ہم لوگوں نے بہت زیادہ کلین پارٹ پہ کام کر رہے ہیں. ہماری کچھ ممالک سے بات ہوئی ہے ریسائکلنگ پلان پہ, اور جو ہمارے پاس ملٹی نیشنل 5-6 کمپنیاں ان کے ساتھ ہم ایک کنسورشیم بنا رہے ہیں یا ایک بڑا پروجیکٹ لے کر آ رہے ہیں جس میں کوک بھی ہوگا, کوکو کولا, پیپسی کو اور نیسلے, ان سب برانڈس کو ہم نے شامل کیے ہیں جو ایک پورا بڑا یونٹ ریسائکلنگ کا بنائے گی جس کے اندر پیٹ باٹل ہوگی یا شاپنگ بیگز ہوگی یا ریپرز ہوگی. اس کے اوپر انشاءاللہ آپ کو کام کرنے کا نظر آئے گا. کلین پارٹ کے اوپر اور بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. بالکل, ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. اور میم آخر میں پاکستانی عوام کے لیے کچھ پیغام دینا چاہوں. پاکستانی عوام کے لیے ایک تو پاکستانی بہت باشعور ہیں, انتہائی پوٹینشیل والی قوم ہے, انتہائی خوبصورت بہترین قوم ہے. اس قدر شعور والی قوم ہے کہ اگر ان کو اچھا لیڈر مل جائے تو یہ بہت آگے جاتے ہیں, ٹرسٹ کرتے ہیں. اور میں سمجھتی ہوں کہ پاکستانیوں نے دنیا میں نام روشن کیا ہے. ہماری دنیا میں پہچان جیسے ڈاکٹرز ہیں, ہمارے انجینئرز ہیں, ہمارے بہترین میں سمجھتی ہوں کہ لوگ ہیں. ایسے میں صرف ایک وہ کرنا چاہتی ہوں کہ ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ پاکستان نے ہمیں کیا دیا ہے. ہر پاکستانی کو سوچنا چاہیے کہ ہم نے پاکستان کو کیا دیا ہے. لوٹ گسوٹ جو 70 سالوں سے اس ملک کے ساتھ جاری تھی, عوام غریب ہوتے گئے اور حکمران امیر ہوتے گئے. آپ کی پہلی حکومت ہے جس میں پرائم منسٹر آفس سے لے کر
ہم سب تک نے اپنے آپ کو کٹ ڈاؤن کیا. ہم نے اپنے لگژری فنڈس کاٹ دیے, ہم نے آسٹریریٹی ڈرائیو پہ ہم چلے گئے, ہم نے پناہ گاہوں پہ, لنگر خانوں پہ اور احساس کیش پروگرام پہ جو 260 بلین کا ہم نے بہترین کام کیا ہے. اسکالرشپس پہ ہم نے اسٹوڈنٹس کے ساتھ کام کیا ہے, اور کلین گورنمنٹ ہے. 3 سالوں میں ہم نے 1 روپے کی بھی کرپشن نہیں کی. تو پاکستان سے میری اپیل ہے کہ جب گھر کو ٹھیک کرنا پڑتا ہے تو مشکلات آتی ہیں. ہم نے ایسا نہیں کیا کہ قرضے لے کے تو اپنے میفر کے فلیٹ بنائے, اپنی جائیدادیں بنائیں, اپنے ملیں بنائیں. ہم نے ایسا نہیں کیا. تو ہمارے ساتھ ہمارے پاس مزید ٹرسٹ کریں. انشاءاللہ 2023 تک اگلا بھی اسی طریقے سے پاکستان رائٹ ڈائریکشن میں ہے, تو ہم بہترین کام انشاءاللہ آپ کے ساتھ آپ کو لے کر چلیں گے, آپ کے ساتھ اکٹھے مل کے کمپرومائز کریں گے. تھینک یو سو مچ. ویلکم. اب وقت ہوا جاتا ہے ہمارے خاص سیگمنٹ کا, جہاں ہم نے میڈم سرتاج گل کو چیلنج دیا ہے کہ وہ 3 منٹ میں اپنی حکومت کے 3 سال کی پرفارمنس کو بیان کریں. کیا انہوں نے ہمارا چیلنج قبول کیا؟ آئیں دیکھتے ہیں. مجھے مارکوم کے جو ینگسٹرز ہیں اس فورم نے چیلنج کیا ہے کہ میں 3 سال کی کارکردگی 3 منٹ کے اندر بتاؤں. تو پہلا میں سمجھتی ہوں کہ 10 بڑے ڈیم میری حکومت کے, احساس پروگرام 260 بلین کا, انصاف صحت کارڈ کے ہر نادرہ آئی ڈی کارڈ ہولڈر پاکستان کا اس کے پاس صحت کی فیسلٹی ہوگی, 10 لاکھ سے زیادہ اس کو پیسے ملیں گے علاج کے لیے, کامیاب جوان پروگرام, اور پھر اس کے علاوہ 10 بلین ٹری سونامی پروٹیکشن کے لیے, انوائرمنٹ کے لیے, اور فاٹا کا مرجر, پاکستان کی بہترین فارن پالیسی جس میں کشمیر کا مقدمہ لڑنا, امت مسلمہ کا مقدمہ لڑا, اور شان رسول کا مقدمہ لڑنا, اور اس کے علاوہ جو ہمارا ساؤتھ سیکٹریٹ ہے ساؤتھ پنجاب کا, جس میں ہم لوگوں نے 190 بلین کی پہلی PhD پاکستان کی تاریخ میں ہم نے اس کے لیے چھاپی ہے. میں اگر اپنی منسٹری کی پرفارمنس کے بارے میں بات بتاؤں تو ورلڈ انوائرمنٹ ڈے کو ہم لوگوں نے ہوسٹ کیا 5 جون کو, یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے. پھر ہمارا 10 بلین ٹری سونامی, ہمارا ریچارج پاکستان, کلین گرین پاکستان, ہمارا ویہیکل پالیسی, پلاسٹک بیگز بین, اور کلائمیٹ سمارٹ ایگریکلچر اور ایکو سسٹم ریسٹوریشن کے لیے 23 نیشنل پارک. میں سمجھتی ہوں کہ یہ ہماری بہترین ایز اے گرین ایمبیسڈر بھی ہم دنیا کے سامنے آیا, اور دنیا نے ہم نے اس کو فالو بھی کیا اور ایکنالج بھی کیا. اگر میں اپنے حلقے کے لحاظ سے آپ کو بتانا شروع کروں کہ میری اپنے حلقے کے لحاظ سے اچیومنٹ کیا ہے, تو ہماری 1994 کے بعد پہلی دفعہ ڈیرہ غازی خان میں اگر سوئی گیس آئی ہے, یا 53 سے زیادہ اگر میں نے نیو ولیج کے الیکٹریفیکیشن کروائی ہے, تو وہ میرے دور حکومت میں ہوئی ہے, میں نے اپنے علاقے کو دیے ہیں. مجھے جو فخر ہے وہ مجھے فورٹ منرو کیڈٹ کالج کے اوپر جو ہے وہ فخر ہے کہ انشاءاللہ اس میں بلوچ اور سرائی کے بچے جب کیپٹن اور کرنل لیول اور آگے آئیں گے تو مجھے اس کے اوپر بہترین خوشی ہوگی. پھر ہمارا انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی ہاسپٹل, یہ پہلا جو ہے یہ 4 ارب 18 کروڑ کا انشاءاللہ پروجیکٹ ہے, یہ مکمل ہو گیا 2023 کا, جو کہ میرے حلقے میں ہے. اس طرح مدر اینڈ چائلڈ ہاسپٹل, یہ بہترین ہمارا اقدام ہے. پھر ڈی جی خان کی پہلی وومن یونیورسٹی, اور یہ کہ بچیاں انشاءاللہ ہماری پڑھے گی. اور ہماری جو صحت کارڈ ہے ڈیرہ غازی خان کے لیے, اس کا اجرا ہمارا ہو چکا ہے. ہمارے 3 جو ہے نادرہ کے وہ بن چکے ہیں, اس وقت سینٹر بن چکے ہیں. FIA کا دفتر میں لے کر آ چکی ہوں. پروٹیکٹوریٹ آفس پہلی دفعہ, جس میں ہمارے لوگ کیونکہ باہر سعودی عرب وغیرہ میں رہتے ہیں, تو ان کو جو ایشو آتا تھا پہلے ویزا کا, وہ میں پہلے وہاں پہ آفس لے کر آئی ہوں. اسی طریقے سے ماڈرن انٹرنیشنل بس سروس جو ہے وہ ہمارے ڈیرہ غازی خان کی وہاں پہ بنی ہوئی ہے. اور ڈیرہ غازی خان کی پہلے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی جو کلین گرین ڈیرہ غازی خان کے لیے بہت ضرورت ہے, وہ ہم لوگوں نے وہاں پہ شروع کرائی ہے. تو تھینک یو جی. آئی ہوپ کہ میں نے آپ کا جو مارکوم کا جو چیلنج ہے اس کو کمپلیٹ کیا.